مجھے محبت ہو گئی ہے انزش سے، بالکل سچی والی، فہد نے اپنے دوست سے کہا۔ فہد کی بات سن کر اس کا دوست کہنے لگا، تو مسئلہ کیا ہے؟ ہلہ بول دے، کہہ دے اس سے کہ تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ فہد نظریں چرا کر کہنے لگا، کیسے کہہ دوں؟ کسی اور کے نکاح میں ہے، اور وہ لڑکی کسی اور کی بیوی۔ یہ سن کر فہد کا دوست کہنے لگا، تو کیا تیرا دماغ خراب تھا جو کسی اور کی بیوی کو ایسی ویسی نظروں سے دیکھ رہا تھا؟ فہد کہنے لگا، میں نے بہت چاہا کہ اس کے پاس نہ جاؤں، لیکن وہ بات بات پر میرے ساتھ چپکنے لگتی تھی، پھر کچھ کچھ ہونے لگتا تھا۔ لیکن کل برسات کی رات اس کے گیلے کپڑوں میں چھلکتا ہوا گورا وجود دیکھ کر میرا میٹر ہی شارٹ ہو گیا۔ کل تو لگ رہا تھا کہ میں پورے کا پورا ہی اس میں گھس جاؤں گا، ہمارے بیچ سب کچھ ہو جائے، مگر اینڈ ٹائم پر ہی میرا ارے کہاں جا رہی ہوں سونیو؟ اگر رات گزارنے کی جگہ نہیں تو ہمارے ساتھ چلو، رات اچھی گزر جائے گی جی، آپ کی بھی اور ہماری بھی۔ وہ تین آوارہ نوجوان انزش کے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ انزش چادر سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اور ایک ہاتھ سے اپنا بیگ سنبھال رہی تھی۔ تیز قدموں سے وہ یوں چل رہی تھی جیسے بھاگ رہی، اور وہ آوارہ نوجوان ریلوے اسٹیشن میں اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کیونکہ ٹرین جا چکی تھی، رات گہری ہو چکی تھی، اسٹیشن پر بھی اندھیرے کا راج تھا۔ انزش کو یوں بھاگتا دیکھ کر وہ نوجوان ہنس کر بولے، ارے بات تو سنو، اس اندھیری رات میں کہاں جاؤ گی؟ ہماری باہوں میں آ جاؤ، ہم سب مل کر تمہیں سنبھال لیں گے۔ روتے ہوئے جیسے ہی انزش بھاگتی ہوئی اسٹیشن سے باہر آئی تو ایک نوجوان سے بری طرح سے ٹکرائی تھی، جس نے نیچے سے کالے رنگ کی سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی تھی جو کچھ بنیان نما تھی، اور اوپر سے اپنی شرٹ پہنی تھی، لیکن شرٹ کے سارے بٹن کھولے ہوئے تھے۔ منہ میں سگریٹ تھی۔ اس نے انزش کو گرنے سے بچایا تھا۔ کہنے لگا، سنبھل کر محترمہ، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ لیکن انزش اس نوجوان کے پیچھے چھپ گئی۔ بھائی صاحب، خدا کے لیے مجھے ان گنڈوں سے بچا لیں، انزش یہ کہتے ہوئے فہد کے پیچھے چھپی تھی۔ سامنے سے اسٹیشن کی سیڑھیاں اترتے ہوئے نوجوان کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ قصہ کیا ہے۔ وہ نوجوان فہد کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، لڑکے، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو۔ فہد کہنے لگا، بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تم تینوں کو اتنا ماروں گا کہ جانے کے قابل نہیں رہو گے۔ ایک نوجوان کہنے لگا، یہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم تین مل کر تمہارا حشر بھی بگاڑ دیں گے۔ فہد کہنے لگا، اپنے ہاتھ سے گھڑی اتاری اور انزش کے ہاتھ میں رکھی، کہنے لگا، تم ذرا سائڈ پر کھڑی ہو جاؤ، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ یہ مجھے کتنا مار سکتے ہیں۔ فہد نے ایک زوردار پنچ باری باری تینوں کے منہ پر مارا تھا۔ تینوں ہی دور جا کر گرے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید ان کے ساتھ لڑتا، وہ تینوں ہی بھاگ چکے تھے۔ انزش نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ فہد کہنے لگا، آپ اکیلی ہیں؟ اس بات پر انزش کے آنسو بہنے لگے۔ وہ رونے لگی۔ وہ کہنے لگا، دیکھیں، آپ روئے نہیں، مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، میں پہلی بار یہاں آئی ہوں، میں تو اپنے گاؤں میں رہتی تھی، میرا شوہر مجھے یہاں لے کر آیا، مجھے کہنے لگا تم بس یہاں
स्टेशन के बाहर सीट पर बैठो, मैं अभी आता हूं। मैं जी 3 घंटे से उसका इंतजार कर रही हूं, लेकिन वो नहीं आया और ये गुंडे आ गए, मेरे बराबर में बैठ गए। स्टेशन बिल्कुल खाली था जी, इसीलिए ये लोग मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। 17 साल सादा सी लड़की को देखकर वो समझ गया था कि वो किसी की भी हवस का निशाना बन सकती है। फहद कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम बताओ तुम्हारे शौहर का पता है तुम्हारे पास? मैं तुम्हें उसके पास छोड़ा था। वो कहने की, जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस इस बैग में मेरे कपड़े हैं। अपने कपड़ों वाला बैग तो जी वो साथ ले गया। फहद ने उसे सर से पांव तक देखा। लड़की मासूम भी थी और शरीफ भी। वो कहने लगा, भाग के शादी की थी? अंजिश ने नफी में सर हिलाया, नहीं जी, मेरे अम्मा अब्बा ने शादी की थी जी। असल में मेरे अब्बा ने बड़े चौधरी साहब से कर्जा लिया था, इसलिए 10 साल पहले मेरा निकाह छोटे चौधरी साहब से कर दिया गया, इसलिए मेरे अब्बा का कर्जा माफ कर दिया गया। इस बार जब छोटे चौधरी शहर से हवेली आए थे तो बड़े चौधरी साहब ने कहा कि रुखसती चाहिए। अगले ही रोज छोटे चौधरी साहब ने शहर आना था, इसीलिए मुझे भी उनके साथ आना पड़ गया, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ चले गए। मैं जी पहली बार शहर आई हूँ, मुझे यहाँ का कुछ पता भी नहीं है जी। फहद ने एक गहरी सांस ली। कहने लगा, अच्छा ठीक है, अभी तो आधी रात हो चुकी है, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर, मैं तुम्हें सुबह तुम्हारे शौहर के पास पहुंचा दूंगा। फहद की बात सुनकर अंजिश कुछ घबराई थी। कहने लगी, ऐसे कैसे जी, मैं आपके साथ क्यों जाऊं? आप भी गैर अजनबी हो, रात को मेरे साथ अगर आपने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो जी मैं अपने छोटे चौधरी साहब को क्या मुंह दिखाऊंगी? यह सुनकर फहद को गुस्सा आया। कहने लगा, देखो बीबी, बेशक मैं लोफर किस्म का इंसान हूं, लेकिन बहुत शरीफ किस्म का लोफर हूं। मुझे मेरे हुलिये से जांचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी मर्जी मेरे साथ जाने की नहीं है तो तुम्हारी मर्जी। अगर किसी और लुच्चे लफंगे ने तुम्हें घेर लिया और अपने साथ ले गया तो फिर तुम क्या करोगी? फहद की बात सुनकर अंजिश का रंग उड़ा था। कहने लगी, आप मुझे अपने साथ ले जाएं। वो कहने लगा, चलो। उसने अंजिश का बैग को पकड़ लिया, सामने से गुजरने वाले एक रिक्शे को रोका और घर का पता दिया। रात के 3 बजे वो उस घर के सामने पहुंचा था। इससे पहले कि अंजिश बेल बजाती, उसने अंजिश की कलाई पकड़ ली। कहने लगा, ऐसे नहीं, बेल मत बजाना। ये कहकर वो 1 मिनट से पहले दरवाजा खोलकर अंदर गया था। फिर उसने धीरे से दरवाजा खोला। चोरों की तरह इस घर में दाखिल होता देखकर अंजिश कुछ घबराई थी। जैसे वो अंदर आई तो फहद ने अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। वो एक बड़ा सा घर था, लेकिन पुराने तर्ज का बना हुआ था। फहद अंजिश की कलाई पकड़कर उसका बैग अपने कांधे पर लटकाए उसे घर की पिछली जानिब ले गया, जहां एक क्वार्टर सा बना हुआ था। फिर क्वार्टर का दरवाजा खोला और उसे अंदर ले गया। कहने लगा, यहाँ तुम रह सकती हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? वो कहने लगी, जी आप अपने घर में चोरों की तरह क्यों आए हैं जी? वो कहने लगा, मेरी मर्जी, मेरा घर है, मैं चोरों की तरह आऊं या डाकू की तरह? देखो लड़की, सवाल ज्यादा मत करो। कमरे में 2 चारपाइयां थी जो एक साथ बिछी हुई थी। फहद ने दोनों चारपाइयों को अलग किया। एक चारपाई पर अंजिश को बैठने का इशारा किया। कहने लगा, तुम इस पर भी सो जाओ, दूसरी चारपाई पर मैं सो जाऊंगा। ये अंजिश जो अभी अभी चारपाई पर बैठी थी फौरन से खड़ी हो गई। कहने की, ना जी ना, अंजिश ने भी दुनिया देखी है, सब पता है आप क्या कुछ करना चाह रहे हो मेरे साथ। अंजिश को बेवकूफ ना समझो जी, 10 जमातें पास की है मैंने। फहद उसे हैरत से देखने लगा। कहने लगा, इस बात का क्या मतलब है? कहने लगे, आप कमरे से बाहर जाओगे जी, मैं कमरे की कुंडी लगाकर अकेले सोऊंगी। वो कहने लगा, तो मैं रात को बाहर क्यों सोऊं? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक तो मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दे रहा हूं ताकि सुबह तुम्हें तुम्हारे शौहर के हवाले कर सकूं, और उल्टा तुम मुझ पर ही शक कर रही हो, मेरी नीयत पर शक कर रही हो। वो कहने की, जाहिर सी बात है, मैंने मौलवी साहब को कहते सुना था, जहां एक मर्द और एक औरत हो तो वहां तीसरा शैतान होता है। मुझे क्या पता रातों रात आप पर शैतान हावी हो जाए और आप मुझे मेरे साथ कोई बदतमीजी शुरू कर दो। ये कहते हुए उसने पहना हुआ दुपट्टा अपनी उंगली में लपेटना शुरू किया था, जैसे अपनी घबराहट और बदहवासी को छुपाने की कोशिश कर रही हो। बात कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं बाहर चला जाता हूँ, तुम सो जाओ यहाँ पर। ये कहकर वो क्वार्टर से बाहर चला गया। अंजिश ने कुंडी लगा दी, फिर गहरा सांस लिया और अपनी चारपाई पर सो गई। सुबह सुबह 8 बजे ही उसके क्वार्टर का दरवाजा खटका था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो फहद के सामने एक और लड़की को देखकर अंजिश कुछ घबराई। वो लड़की कभी फहद को देख रही थी, कभी अंजिश को। यही कोई 25-26 साल की थी। कहने लगी, कहां से उठाकर लाए हो उस लड़की को? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? फहद कहने लगा, यार मैंने कहां से उठाकर लाना है, बेचारी मजबूर थी, गुंडे बदमाश पीछे पड़े हुए थे,
बहरहाल वो दोनों अंदर आ गए। वो लड़की जिसका नाम अलिशबा था कहने लगी, हाँ बताओ लड़की, क्या नाम है तुम्हारे शौहर का? अंजिश कहने की, जी छोटे चौधरी साहब। ये सुनकर दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फहद कहने का, देखो ये कोई नाम नहीं होता, उसका कोई नाम तो होगा ना। सोचने लगी, कहने की, नहीं जी मुझे तो यही पता है, हमारे गांव में ना चौधरियों के नाम नहीं लेने का रिवाज, उन लोगों को बुरा लग जाता है जी, हम तो बड़े चौधरी साहब और छोटे चौधरी साहब ही कहते हैं। लड़की ने अपने माथे पर हाथ मारा, कहने की, निकाह के वक्त क्या नाम लिया था? वो सोच में पड़ गई, कहने की, बड़ा कोई मुश्किल सा नाम था जी, मुझे तो समझ ही नहीं आया। अम्मा ने कहा हाँ कर दे, मैंने कर दी, मुझे याद नहीं है, बड़ा ही कोई औखा सा नाम था जी। अंजिश ने अपने दिमाग पर बहुत जोर डालने की कोशिश की, लेकिन उसे नाम याद नहीं आ रहा था। अलिशबा कहने, अच्छा उसका कोई अता पता है तो बताओ, शहर में कहाँ रहता है? इस बात पर भी वो अलिशबा और फहद की शक्ल देखने लगी। नहीं बाजी जी, मुझे नहीं पता शहर में कहाँ रहता है, मैं तो पहली बार आई हूँ जी, मुझे क्या पता। फहद कहने लगा, अच्छा अपने गांव का नाम बताओ। कहने की, गांव का नाम? गांव का नाम मुझे सही नहीं पता जी, असल में जो औखे औखे नाम होते हैं ना वो मेरे दिमाग से फौरन ही निकल जाते हैं। ये कहकर वो रोने लगी। दोनों बहन भाई एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। फहद कहने लगा, तुम्हें अपने गांव का नहीं पता? कहने की, हमारा गांव मैं आपको बताती हूँ जी, आपको समझ आ जाएगा जी कौन सा गांव है। ये जो बहावलपुर है ना, बहावलपुर से कोई घंटे 2 घंटे का सफर है, फिर जी हमारा जिला शुरू हो जाता है। वो औखे औखे नाम तो मुझे याद नहीं, बस मैंने आपको ये बता दिया। अंजिश को लगा जैसे उसने सब कुछ बता दिया। फहद कहने लगा, बहावलपुर से दाएं तरफ 2 घंटे या बाएं तरफ 2 घंटे। ये सुनकर वो सोच में पड़ गई। देखें जी साहब जी, मुझे तो इतना नहीं पता। अलिशबा कहने की, फहद के बेटे, ये क्या तुम जाहिल गंवार लड़की को उठाकर ले आए, इसे कुछ पता है कि नहीं? अंजिश कहने लगी, ना जी ना, जाहिल नहीं, मैट्रिक पास की है जी मैंने। अलिशबा ने फहद का हाथ पकड़ा और उसे क्वार्टर से बाहर लेकर आ गई। कहने लगी, ये क्या मुसीबत तुमने हमारे गले डाल दी? तुम जानते हो ना अपनी बहनोई की आदत को, वो गुस्से के कितने तेज है। अगर उन्हें भिनक भी पड़ गई ना कि तुम यहाँ रहते हो और एक लड़की को लेकर आए हो, तो जानते हो ना मेरी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। फहद कहने लगा, तो मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे ये बताओ। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैं तो बेघर होकर रह गया हूं। तुम्हें पहले ही कहा था कि अपने शौहर को बता दो कि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ ही रहेगा, लेकिन नहीं, तुम्हारे सर पर तो इश्क का भूत सवार था। और मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊं? किराए का घर था, खाली हो गया। जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती मैं कोई घर अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए छुप छुपा कर तुम्हारे घर आना पड़ता है, क्वार्टर में रहना पड़ता है ताकि तुम्हारे शौहर हुजूर को बुरा ना लग जाए। अलिशबा कहने लगी, चलो तुम्हें तो मैं बर्दाश्त कर ही रही थी जैसे तैसे भी था, लेकिन ये लड़की, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुमने क्यों इस मुसीबत को अपने गले में डाल लिया है? उसको कहीं भी छोड़कर आओ, कुछ भी करो, उसे यहाँ से लेकर जाओ, ऐसा करो किसी यतीम खाने में छोड़ा। फहद कहने लगा, यतीम खाने का पता है तुम्हें कि आजकल वहां क्या हो रहा है? दारुल अमान यतीम खाने, ये महफूज जगह नहीं। बेचारी अपनी इज्जत बचा रही थी मुझसे, उसने अपनी इज्जत की हिफाजत का कहा है, अब मैं लड़की को बेआसरा तो नहीं छोड़ सकता। अलिशबा कहने लगी, अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो याद रखना मैं इस लड़की के साथ साथ तुम्हें भी घर से निकाल दूंगी, फिर जहां मर्जी रहना। फहद को अपने घर के लाले पड़े हुए थे क्योंकि महनूई बहुत गुस्से वाला था। अलिशबा स्वनयार के ऑफिस में काम करती थी, वहीं से दोनों की मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ जो शादी पर आकर खत्म हुआ। लेकिन अलिशबा की शादी होते ही फहद जरूर बेघर हो गया था क्योंकि उसकी नौकरी नहीं लगी थी, और नौकरी की तलाश कर करके जब थक गया तो फिर नौकरी की तलाश भी छोड़ दी क्योंकि सिफारिश के बगैर कुछ मिलता नहीं था। अलिशबा उसे कह चुकी थी कि वो घर के अंदर दाखिल ना हो, चुपचाप दीवार या दरवाजा फलांग कर क्वार्टर में जाकर सो जाए क्योंकि क्वार्टर खाली था। चौकीदार रात होते ही चला जाता था, सुबह सवेरे ही आता था। चौकीदार का घर करीब था, इसीलिए रात की ड्यूटी वो नहीं देता था, इसीलिए वो क्वार्टर फहद के जेरे इस्तेमाल था, लेकिन असवन यार को बिल्कुल खबर नहीं थी। बहरहाल वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी जिससे असवन यार का मूड खराब हो और फहद को देखकर ही असवन यार के तेवर चढ़ जाते थे। बहरहाल अलिशबा ने नाश्ता लाकर क्वार्टर में रख दिया और फहद से कहने लगी कि तुम दोनों यहीं बैठकर नाश्ता करो, असवन आज ऑफिस नहीं जा रहा और खुदा के लिए अंदर के पोर्शन में तो आने का सोचना भी मत। फहद कहने लगा, ठीक है। वो ट्रे अंदर ले गया। अंजिश उसे ही देख रही थी, मुंह धोकर आ चुकी थी। फहद ने नाश्ते की ट्रे सामने रख दी। अंजिश नाश्ता देखकर कहने लगी, साहब जी ये क्या है? देखें जी, मैं ये अंडा डबल रोटी नहीं खाती, मुझे तो जी पराठे की आदत है। फहद कहने लगा, जो मिल रहा है ना उसी पर शुक्र अदा करो, यहाँ फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है,
तुम यहाँ मालिक की बहन या बेटी नहीं हो, समझ आई ना? एक तो चोरी छुपे तुम्हें मैं यहाँ रखा हुआ है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो सारा मलबा मुझ पर आएगा, समझ आई ना? जो मिल रहा है चुपचाप खाओ। वो खुद परेशान था कि अगर उसके बहनोई को भिनक पड़ गई तो उसकी बहन का घर भी उजड़ने का खतरा था, और ये लड़की उसके गले पड़ गई थी। नाश्ते करने के बाद फहद वहां से जा चुका था। अलबत्ता अंजिश का पूरा दिन अपने कमरे में गुजरा, क्योंकि फहद उसे सख्ती से मना करके गया था कि कमरे से बाहर मत निकलना। दूसरी जानिब जिस दिन असफंदियार घर होता था, अलिशबा की शामत आई रहती थी, क्योंकि वो लिहाज ही नहीं करता था। वैसे भी दोनों अकेले रहते थे, इसीलिए उनकी शौकियां अरूज पर होती थी। यूं तो अलिशबा भी रोमांटिक किस्म के शौहर की पहले से ख्वाहिश रखती थी, लेकिन उसे पता था कि फहद बेहद शरारती है, ताक झांक से बाज नहीं आता, इसीलिए उसका दिल डरता रहता था। अभी भी उसने असफंदियार की फरमाइश पर रात वाला आरामदेह लिबास पहन रखा था। जैसे ही कॉफी लेकर असफंदियार के कमरे में गई तो वो कॉफी का कप साइड टेबल पर रखकर अलिशबा का हाथ पकड़ के उसे अपनी जानिब खींच चुका। अलिशबा इस इफ्तार के लिए तैयार नहीं थी। असफंदियार बेतकल्लुफ होने की कोशिश करने लगा। वो कहने लगी, असफंद छोड़ो भी मुझे, कॉफी ठंडी हो जाएगी। वो कहने लगा, कॉफी को मीठा करने के लिए तुम जानती हो ना कि मैं क्या करता हूँ। ये कहते हुए वो उसके होंठों को अपनी दस्तरस में ले चुका था, और अगले ही पल अलिशबा कहने लगी, आप मुझे बहुत तंग करने लग गए हैं, ऐसे करें कि इतवार वाले दिन भी अपने ऑफिस चले जाया करें। वो कहने लगा, अच्छा, पहले तो तन्हाई का मौका तलाश करती थी, और अब जब तन्हाई मयस्सर आई है तो ये बहाने बना रही हूँ। देखो, हफ्ते में बस एक दिन होता है जो पूरा दिन मैं सिर्फ तुम्हारी संगत में गुजारना चाहता हूँ। अलिशबा को यह भी था कि दोपहर का खाना उसे बनाना है, क्योंकि फहद और जिस लड़की को अपने साथ लाया था वो खाना दोपहर को जरूर खाता है। वो कहने की, आज मैं आपकी पसंद का खाना बनाने का सोच रही हूँ। असफंद कहने लगा, मुझे तो तुम अच्छी लगती हो, मुझे तो तुम अच्छी लगती हो, मुझे तो तुम पसंद हो, और मैं आज तुम्हें ही खाऊंगा। ये कहते हुए उसकी गर्दन पर झुक गया था। दोपहर के अभी 3 भी नहीं बजे थे कि जब अंजिश को फिर से भूख लगने लगी। ख्वाह तो वो वैसे भी जा चुका था और रात को ही उसने वापस आना था, और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बाहर जा नहीं सकती थी क्योंकि चौकीदार अपनी ड्यूटी पर अपनी कुर्सी पर बैठा था और वो बाहर नहीं निकल सकती थी। सिवाय पानी के कूलर के क्वार्टर में और कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ अलिशबा को बिल्कुल मौका ही नहीं मिला कि वो कुछ खाने को पका सके, इसीलिए शाम होते ही असफंद उसे अपने साथ होटल में ले गया। उन्होंने रात देर तक ही वापस आना था। रात को जब 11 बजे तक फहद घर के अंदर दीवार फलांग कर आया तो क्वार्टर के पास जाते ही उसे सिसकियां सुनाई दी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंजिश ने दरवाजा खोला, फहद को देखकर फट पड़ी। कहने लगी, ऐसा करें, आप मुझे किसी यतीम खाने में ही छोड़ दें तो बेहतर है, कम से कम मैं भूखी तो नहीं मरूंगी। वो कहने लगा, अब क्या हुआ तुम्हें, क्या अलिशबा ने खाना नहीं दिया? अंजिश कहने लगी, मुझे क्या पता, मुझे यहाँ कोई पूछने तक नहीं आया, मैं कमरे में बंद नहीं रह सकती। फहद कहने लगा, 1 मिनट रुको। उसने अपने मोबाइल से अलिशबा को कॉल की, लेकिन उसने काट दी, सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, मैं असफंद के साथ बाहर हूँ, अंदर जाकर जो खाना है पका लो और खाओ, साथ में अपनी उस मुसीबत को भी खिला दो, मैंने ठेका नहीं ले रखा। ये पढ़कर फहद का मुंह बन गया। अंजिश का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर ले आया। अंजिश से पूछने लगा, तुम्हें कुछ पकाना आता है? वो कहने लगी, हाँ आता है। वो कहने लगा, फटाफट जो पका सकती हो पका लो, तुम्हारे पास सर 1 घंटा है। अंजिश ने 1 घंटे के अंदर अंदर बिरयानी बना ली, और ये देखकर फहद के मुंह में भी पानी आया। दोनों ने बड़े ठाट के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया था, और इसके बाद अंजिश ने सारे बर्तन भी धोकर रख दिए। बाकी की बिरयानी उसने बाउल में डाली। कहने लगी, ये मैं क्वार्टर में लेके जाऊंगी, मुझे रात को फिर से भूख लगेगी तो फिर से खा लूंगी। ये सुनकर फहद ने नजर उसके दुबले पतले सरापे पर डाली। कहने लगा, अबे तुमने मेरे सामने 2 से 2.5 प्लेट बिरयानी खाई है, तुम्हारे अंदर इतना स्टेमिना है कि ये भी खा सको? वो कहने लगी, हाँ मेरे अंदर बहुत गुंजाइश है, मैं खा लूंगी। आपको नहीं पता साहब जी, हमारे गांव में पूरा बकरा एक साथ रोस्ट किया जाता है और हम सब खा लेते हैं, पता भी नहीं चलता किधर गया। फहद ने हैरत से दोबारा से अंजिश को देखा। कहने लगा, वाकई तुम्हें देखकर यही लगता है कि खाया पिया पता नहीं कहाँ जाता है। बहरहाल लो फिर वो दोनों ही क्वार्टर की तरफ चले गए। रात के 12 बजे असफंदियार और अलिशबा वापस आए और सीधा अपने कमरे में ही गए। आज बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी, सर्दियों का मौसम था जो शुरू हो चुका था, इसीलिए फहद कहने लगा, मैं आज क्वार्टर नहीं जाऊंगा, बाहर बहुत ठंडा है और मुझे सर्दी वैसे भी कुछ ज्यादा महसूस होती है। अंजिश कहने लगी, तो ठीक है फिर मैं बाहर सो जाती हूँ। ये सुनकर फहद उठकर बैठ गया। कहने लगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। वो कहने की, मैं कैसे मान लूं
کیا آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے؟ دیکھیں صاحب جی، میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کریں، سیدھی طرح باہر جائیں۔ میں سب سمجھتی ہوں، آج کل کے لڑکوں کے ہتھ کنڈے ہیں یہ۔ کہنے لگا اچھا ہوتا میں تمہیں انہیں 3 گنڈوں بدماشوں کے پاس ہی چھوڑا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا تکیہ اور اپنا لحاف اٹھایا اور کوارٹر سے باہر چلا گیا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سوئے کہاں۔ ایک کوارٹر کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ بیرونی جانب لان تھا اور اسفند کے کمرے سے لان صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا، البتہ پیچھے لانڈری ایریا تھا، اسی لیے وہ لانڈری ایریا میں چلا گیا۔ وہاں پر ایک تخت رکھا ہوا تھا جو لکڑی کا تھا، وہیں اس نے تکیہ پھینکا اور لیٹ گیا، لیکن لکڑی کا تخت اس کی کمر پر چبھ رہا تھا۔ بس ہو چکا تھا کہ کیسے بھی اس لڑکی کو اس کے گاؤں بھجوا کر وہ اپنی جان خلاصی کرے گا۔ رات کو 1 گھنٹہ کروٹیں بدل کر گزری تھی، اسے اس لکڑی کے تخت پر نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوسرا مچھر اسے سونے نہیں دے رہے تھے، آدھی رات اسے مچھر مار کر ہی گزارنی پڑی، لیکن تنگ آ کر اپنا تکیہ لحاف اٹھا کر کوارٹر میں آ گیا۔ دیکھا تو انزش بے خبر سو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنی چارپائی پر لیٹا اور گہری نیند سو گیا۔ صبح اسے انزش نے ہی جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ بڑی مشکل سے فہد نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ بڑے غصے اور خطرناک تیوروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فہد بیزاری سے کہنے لگا کیا ہے؟ سونے دو، آدھی رات میں بیزار ہو کر گزاری ہے، میرے سر پر تو نیکی کرنا ہی عذاب بن گیا۔ اچھا ہوتا میں تمہیں اپنے ساتھ ہی نہ لاتا، چوڑا ہو کر میں اس کوارٹر میں سوتا تھا، وہ بھی دونوں چارپائیوں پر، اور اب یہ ہے کہ تم گھسنے بھی نہیں دیتی ہوں۔ ارے بھائی کچھ نہیں کہتا تمہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، نقصان پہنچانا ہوتا نا تو اس رات ہی پہنچا دیتا، اتنا گھٹیا نہیں ہوں میں، ایک بہن ہے میری اور مجھ میں اتنی تمیز ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، لیکن دیکھو میں باہر نہیں سو سکتا، باہر زیادہ ہی ہے، تو تم رات کو بنگلے کے پچھلی جانب بنے تخت پر سو جایا کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انزش کہنے کی ٹھیک ہے، میں رات کو باہر ہی سو جاؤں گی، اگر آپ کے بہنوئی نے دیکھ لیا تو پھر مجھے شکایت مت کیجیے گا۔ وہ کہنے لگا نہیں، پیچھے کی جگہ بالکل سیف ہے، وہاں میرے بہنوئی نہیں آتے اور نہ جھانکتے ہیں۔ رات کو ایسا ہی ہوا تھا، جب فہد اپنی چارپائی سے نہیں اٹھا تو مجبوراً انزش کو ہی اٹھنا پڑا اور وہ پیچھے جا کر تخت پر تکیہ رکھ کر لیٹ گئی، لیکن واقعی لکڑی کا تخت چبھ رہا تھا، مجبوراً اسے رات کو واپس کوارٹر میں آنا پڑا۔ اتفاق تھا کہ فہد جاگ رہا تھا اور اپنے موبائل پر کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے غصے سے تکیہ انزش کو اپنی چارپائی پر رکھتے دیکھا تو ہنسنے لگا، کہنے لگا کیا ہوا میری شونو مونو، باہر نیند نہیں آئی؟ ہاں یاد آیا تمہارے عاشق جو اتنے سارے وہاں موجود تھے، تمہیں جگہ جگہ کاٹ رہے ہوں گے، اسی لیے تو تم سو نہیں پائیں۔ فہد کا اشارہ مچھروں کی طرف تھا کیونکہ وہ بری طرح سے اپنے بازو کھجا رہی تھی۔ کہنے لگی مجھے تانے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کاش میرے شوہر مجھے مل جائے تو میں اس کے پاس چلی جاؤں گی، اللہ کرے مجھے وہ کہیں نظر آ جائے، کم از کم اس کا گھر تو ہوگا جہاں میں رہ سکوں، مجھے اس چھوٹے سے کمرے میں تو نہیں رہنا پڑے گا، وہ بھی غیر محرم کے ساتھ۔ فہد اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا اسی غیر محرم نے تمہیں بچایا ہے، بات کرتی ہوں اپنے میاں کا نام پتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا بڑا سا نام ہے نا، اس کا عطا پتہ معلوم بھی نہیں، اور بات کرتی ہے میاں کی دھمکی دے رہی ہے اپنے شوہر کی۔ ارے بلاؤ اپنے شوہر کو، میں بھی تو دیکھوں کون سا 30 مار خان ہے۔ اپنی چارپائی کو مزید انزش نے کونے میں کیا تھا اور پھر تکیہ رکھ کر لیٹ گئی، ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہی تھی، کچھ دیر میں سو بھی چکی تھی۔ فہد نے بھی موبائل ایک طرف رکھا اور جیسے ہی جمائیاں لیتے ہوئے اس کی نظر انزش پر پڑی تو واقعی ہوش اڑ گئے تھے۔ بڑی خوبصورت اور معصوم سی لڑکی تھی، اس کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے وہ واقعی کچھ کھونے سا لگا تھا۔ پھر احساس ہوا وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، ایک کمرے میں ان دونوں کا رہنا مناسب تو نہیں تھا۔ پتہ نہیں دل میں کیا آئی کہ فہد نے اپنا تکیہ اٹھا کر باہر تخت پر رکھ کر لیٹ گیا، آسمان پر نظر آنے والے تاروں کو دیکھنے لگا، پھر نیند کی آغوش میں کھو گیا۔ اگلے روز دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد الشبا نے کہا کہ آج میری ملازمہ نہیں آئی، پلیز گھر کا کچھ کام کاج کر دو، میرا ہسبینڈ گھر پر نہیں ہے، اور ویسے بھی آئے گا تو گھونگھٹ نکال لینا، خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر اس کا فوراً سے دل پھسلتا ہے۔ یہ کہہ کر الشبا مسکرائی تھی۔ انزش نے صفائی ستھرائی شروع کر دی، 1 گھنٹے میں پورے گھر کو وہ صاف ستھرا کر کے واپس اپنے کوارٹر میں آئی، لیکن شام کا کھانا الشبا کو بنانے کا موقع نہیں ملا کیونکہ آتے ہی اسفندیار اسے باہر لے گیا تھا، اسی لیے بھوکی بیٹھی فہد کا انتظار کر رہی تھی۔ الشبا فہد کو میسج کر چکی تھی، رات کا کھانا اس نے نہیں بنایا،
اسی لیے وہ آتے ہوئے کھانا لے کر آیا تھا۔ لیکن جیسے ہی کمرے کے پاس آیا، ایک دل خراش چیخ کی آواز سن کر وہ گھبرا گیا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو ہوش اڑ کر رہ گئے، کیونکہ انزش اس کے ساتھ لگ رہی تھی اور اس کی کمر کو پکڑ کر بھینچ لیے۔ کہنے لگی چھپکلی سامنے دیوار پر موٹی تازہ سی چھپکلی۔ وہ شاید چھپکلی دیکھ کر ڈر گئی تھی، لیکن فہد اپنی جگہ فریز ہوا تھا۔ کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا، خوف کے مارے وہ کانپ رہی تھی اور اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ جلدی سے فہد نے اسے اپنے آپ سے جدا کیا اور کہنے لگا، کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنی سی چھپکلی سے ڈر رہی ہو؟ تمہیں کھا تھوڑی جائے گی، اتنی بڑی ہو تم، کچھ سوچو، تمہارے ہاتھ کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ جھرجھری لے کر رہ گئی تھی، بہت ہی شوپر اس کے ہاتھ میں پکڑے تھے۔ کہنے لگا، 2 بریانی کے باکسز ہیں، ایک تمہارا ایک میرا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم چلا گیا۔ وہ اپنا ہاتھ منہ دھو کر واپس آیا، تب تک انزش دروازے کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، کیا ہو؟ کہنے کی، اس سے تو بھگا دو یہاں سے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اچھا کرتا ہوں۔ کچھ اس نے ایک چپل ماری تھی کہ چھپکلی کھڑکی سے باہر چلی گئی۔ جلدی سے اس نے ایک لڑکی بند کی، کہنے لگی، شکر خدا کا کہ یہ چلی گئی، ورنہ مجھے تو رات بھر نیند ہی نہ آتی۔ کھانے کے دوران فہد کی نظریں انزش پر ہی ٹکی ہوئی تھی اور وہ اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ پورے دن کی رودات اسے سنا رہی تھی۔ آج تک اب تک یہ نہیں سوچا تھا کہ شادی کرے، اس کی کوئی بیوی، اس کا کوئی گھر ہو، لیکن پہلی بار انزش کو دیکھ کر دل میں یہ خواہش ابھری تھی کہ اس کا یوں باتیں کرنا، پورے دن کی اپنی روٹین بتانا اچھا لگ رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ مسلسل باتیں ہی کیے جا رہی تھی اور وہ اس کے اندر کھو چکا تھا۔ جب انزش نے چٹکی بجائی تو وہ بری طرح سے چونکا۔ کہنے کی، کیا ہو؟ ایسی کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ فوراً سے نظریں چرا گیا۔ کہنے لگا، نہیں کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی۔ اسے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا، آدھی بریانی کھا کر اس نے چھوڑ دی۔ انزش کہنے لگی، یہ کیوں چھوڑ دی؟ کہنے لگا، بس بھوک نہیں ہے، تمہیں بھوک لگے گی تو کھا لینا۔ وہ کہنے لگی، میں کیوں کھانے لگی تمہارا جھوٹا؟ تم کوئی میرے شوہر تھوڑی۔ یہ کہہ کر اس نے شاپر کے اندر دونوں ڈبے ڈالے اور کہنے لگی، اسے باہر پیچھے کی سائڈ پر ڈال دو، صبح پرندے آئیں گے تو کھا لیں گے۔ فہد باہر چلا گیا، لیکن کچھ دیر اسی تخت پر بیٹھا ٹھنڈی ہوا میں سوچتا رہا، کاش کہ وہ شادی شدہ نہ ہوتی، اس کا کسی اور سے نکاح نہ ہوتا تو یقیناً وہ اسے اپنا لیتا۔ لڑکی اچھی تھی، خوبصورت تھی، لیکن وہ سوچنے لگا کہ وہ تو خود جاب لیس ہے، ساری زندگی بہن کے ٹکڑوں پر تو نہیں رہ سکتا۔ آج نہیں تو کل اگر بہنوئی کو پتہ چل گیا تو کیا جواب دے گا؟ پہلی بار صبح جلدی اٹھا تھا اور اپنی پینٹ شرٹ نکال کر اس کے کپڑے استری کیے۔ جب تک انزش کی آنکھ کھلی وہ تیار ہو چکا تھا، پھر اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل پکڑی۔ انزش کہنے لگی، تم کہاں جا رہے ہو سویرے سویرے؟ صاحب جی۔ آج تو فہد کو اس کا صاحب جی کہنا بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی موندی موندی آنکھیں کھولے پوچھ رہی تھی، جسے ابھی بھی نیند میں۔ کہنے لگا، نوکری کے لیے جا رہا ہوں، دعا کرو میری نوکری لگ جائے۔ کہنے کی، ہاں اللہ کرے لگ جائے نوکری۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر سو چکی تھی۔ اس بار تو واقعی فہد کی نوکری لگ گئی تھی۔ اسے لگا شاید انزش اس کے لیے بہت لکی ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے نوکری ڈھونڈ رہا تھا لیکن نہیں مل رہی تھی، اور اس نے ایک بار کہا اور نوکری مل گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کو سوچنا اسے اب اچھا لگ رہا تھا۔ فہد آتے ہوئے ایک چھوٹا سا مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر آیا، ساتھ میں اس کے لیے ایک سرخ رنگ کی گرم شال بھی لے کر آیا۔ جیب میں بس اتنے ہی پیسے تھے جو سارے خرچ کر کے آیا تھا۔ آتے ہی سب سے پہلے الشبا کا منہ میٹھا کرایا، پھر کوارٹر میں آیا۔ انزش اس وقت پورے کوارٹر کی صفائی کر کے فارغ ہوئی تھی جب فہد کہنے لگا، میری نوکری لگ گئی ہے۔ یہ سن کر مسکرانے لگی، کہنے کی، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی نوکری لگ گئی۔ اللہ کرے جیسے آپ کی اچانک سے نوکری لگی ہے، میرا شوہر بھی مجھے اچانک سے نظر آ جائے تاکہ میں اس کے پاس چلی جاؤں۔ یہ سن کر فہد نے دل سے دعا کی تھی کہ کاش وہ کبھی نہ ملے اور وہ تمہیں چھوڑ دے تاکہ میں تم سے شادی کروں۔ اب تو جب جب وہ انزش کو دیکھتا تھا دل میں یہی خواہش اٹھتی تھی کہ کاش وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کے بندھن میں نہ بندھی ہوتی۔ رات کو تخت پر لیٹا آسمان کو تارے دیکھتا بھی یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے دل وہاں کیوں لگتا ہے جہاں قسمت کے ستارے نہیں ملتے۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کا حصول اس کے لیے ناممکن سی بات ہے، آج نہیں تو کل اس کا شوہر مل جائے گا اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اسی لیے خود کو جھٹکنے لگا، لیکن پھر سے اس کا سراپا اس کی آنکھوں میں سما جاتا۔ لیکن اس وقت بارش کے قطرے اس کے چہرے پر گرے، ایک دم ہی تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس طوفانی بارش میں خود کہاں جائے۔ اندر جاتا تو نظریں انزش پر اٹھنے لگتی، اسی لیے
جبر کر کے باہر سونے لگا تھا، لیکن بارش میں اسے اندر جانا پڑا۔ جیسے ہی اندر گیا وہ جاگ رہی تھی، کھڑکی سے باہر بارش دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کہنے لگی مجھے بارش بہت پسند ہے صاحب جی۔ فہد کہنے لگا ہاں، بارش بس کھڑکی سے دیکھنے سے اچھی لگتی ہے، اگر باہر سونا پڑ جائے نا تو پتہ چل جاتا ہے بارش کیا ہے۔ وہ تقریباً بھیگ چکا تھا۔ انزش کہنے لگی مجھے تو بارش میں نہانا بھی بہت پسند ہے۔ یہ کہہ کر وہ کوارٹر سے باہر نکل کر پچھلی جانب آ گئی اور بارش میں نہانے لگی۔ فہد کچھ دیر تولیے سے اپنا سر صاف کرتا رہا، اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب وہ نہیں آئی تو مجبوراً اسے جانا پڑا کہ کہیں اس کے بہنوئی کی نظر ہی نہ اس پر پڑ جائے۔ جب وہ باہر گیا تو انزش کو بارش میں بچوں کی طرح نہاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ بے حد خوش تھی، مسکرا رہی تھی۔ پہلی بار فہد کی اس کے لمبے گھنے بالوں پر نظر پڑی جو اس وقت کھلے ہوئے تھے، اور وہ خوشی سے جھوم رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فہد کچھ بے خود سا ہوا تھا، اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جب اس کے قریب آئے تو انزش کہنے لگی آپ کو بھی بارش میں نہانے کا شوق؟ کہنے لگا مجھے تم بہت اچھی لگتی ہے، لیکن انزش نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ اسی وقت بادل بہت زور سے گرجا اور وہ ڈر کر اس کے ساتھ لگ گئی۔ فہد کے دل کی دھڑکنیں بڑی تیزی سے چلنے لگی تھی۔ ایک تو وہ لڑکی بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے اتنے قریب آتی تھی کہ ہلچل سی مچنے لگتی تھی۔ بعد میں اس کو خود سے پیچھے کیا اور کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد انزش کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جب وہ کمرے میں آئی تب اپنی چارپائی پر لیٹ کر خود پر کمبل لے چکا تھا، اپنے کپڑے بھی تبدیل کر چکا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی سوچ بدلنے لگی۔ ایک بار اس نے اپنے دوست سے بھی بات کی کہ اسے انزش بہت اچھی لگتی ہے، لیکن وہ کسی اور کے نکاح میں ہے۔ بہرحال وہ کافی سنجیدہ سا رہنے لگا تھا۔ یہ بات اس نے الشبا سے بھی کہی تھی۔ وہ کہنے لگی تم انزش سے بات کرو کہ اگر وہ بھی تمہارے معاملے میں اتنی ہی سنجیدہ ہے تو پھر اسے کہو کہ خلا کا مقدمہ دائر کرے۔ فہد کہنے لگا کس کے خلاف؟ اس شوہر کے خلاف جسے وہ جانتی تک نہیں، جس کا نام اسے نہیں پتا۔ الشبا کہنے لگی اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں پتہ لگوانا چاہیے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ کون تھا اس کا شوہر جو اسے آدھی رات کو اسٹیشن پر چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے بعد پلٹ کر پوچھا تک نہیں کہ کوشش نہیں کی کہ وہ گئی کہاں؟ انہیں دنوں الشبا امید سے ہوئی تھی اور اس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ جیسے ہی اسفندیار اپنے آفس جاتا انزش گھر کے اندر آ جاتی۔ وہ الشبا کو بھی سنبھالتی تھی، کھانا بھی بنا دیتی تھی، الشبا کا بہت خیال رکھتی تھی۔ انزش ایک اچھی لڑکی تھی، اسی لیے الشبا بھی یہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے بھائی کی بیوی بن جائے تاکہ اس کے بھائی کی زندگی سنبھل جائے، وہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ دوسری جانب فہد سوچ چکا تھا کہ اس کے گاؤں کو ڈھونڈے گا، پتہ لگوائے گا کہ اس کا نکاح ہوا کس کے ساتھ تھا جو صرف نکاح کی ڈوری میں اسے باندھ کر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ نہ وہ کسی اور کو اپنا سکتی ہے، نہ زندگی میں آگے بڑھ سکتے۔ یہ کون سی سزا وہ دے کر گیا تھا؟ سزا وہ صرف انزش کے لیے نہیں تھی، فہد کے لیے بھی بن چکی تھی، کیونکہ اسے شدت سے چاہنے لگا تھا، اس سے محبت کرنے لگا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور یہ تبھی ممکن تھا جب اس کا پہلا شوہر اسے چھوڑ دیتا۔ اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ چند دن کی چھٹی لے کر انزش کو اپنے ساتھ لے کر اس کے گاؤں میں جائے تاکہ پتہ لگوا سکے کہ کون تھا اس کا شوہر۔ کچھ نہ کچھ تو اسے یاد ہوگا نا۔ بہرحال ایک بار الشبا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ فہد اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور انزش سے کہنے لگا کہ تم گھر پر ہی اندر رہنا، گھر کا خیال رکھنا۔ انزش مان گئی کیونکہ اس وقت اسفندیار کبھی بھی گھر میں جلدی نہیں آتا تھا، رات کو ہی واپس آتا تھا، لیکن اتفاق تھا کہ اس دن وہ جلدی آ گیا۔ انزش سر پر دوپٹہ اوڑھی کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ اسے لگا شاید الشبا ہے، اس نے پیچھے سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ انزش بری طرح سے بوکھلا کر رہ گئی۔ وہ کہنے لگا میری جان من کیا پکا رہی ہے؟ کہنے لگی چھوڑے مجھے، کون ہے آپ؟ ایک اجنبی لڑکی کی آواز سن کر اسفندیار نے فوراً سے اسے چھوڑ دیا، لیکن جیسے ہی انزش نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دونوں کے ہی ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ انزش کہنے لگی آپ یہاں رہتے ہیں؟ آپ مجھے کہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے چھوٹے چودھری صاحب؟ انزش کو اپنے گھر پر دیکھ کر اسفندیار کے بھی ہوش اڑ کر رہ گئے تھے، کیونکہ جس گاؤں میں انزش رہتی تھی وہیں کا جاگیردار اسفندیار کا باپ تھا، جس نے زبردستی کئی سال پہلے زمین کے تنازع پر اس کا نکاح ایک معصوم سی چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ کر دیا تھا، اور جب وہ بڑی ہو جائے گی تو اسے رخصت کروا کر لے آئے گا۔ لیکن اسفندیار یہ چاہتا ہی نہیں تھا۔ اسے اپنی عمر کی لڑکیاں پسند تھیں۔ اسے لگتا تھا کہ لڑکی کو میچیور ہونا چاہیے
تاکہ زندگی کو اور زندگی کی اونچ نیچ کو سمجھ سکے، لیکن باپ سے بھی انکار نہیں کر پایا، نہ ہی باپ کو یہ بتا پایا کہ وہ اپنی سیکٹری سے ہی شادی کر چکا ہے۔ انزش کو اپنے ساتھ لے کر آنا اس کی بہت بڑی مجبوری تھی، لیکن اسے نہ تو انزش سے کوئی غرض نہ محبت، اسی لیے اسے اسٹیشن پر چھوڑ کر جھوٹا بہانہ بنا کر چلا گیا کہ خود ہی ٹرین میں بیٹھ کر واپس چلی جائے گی، اور اسے پیسے بھی دے کر گیا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بھولی بھالی ہے، اسے تو گاؤں کا نام تک نہیں پتا۔ انزش رونے لگی، کہنے لگی آپ مجھے چھوڑ کر کہاں گئے تھے؟ آپ کو پتا ہے میرے پیچھے گنڈے اور بدماش لگ گئے تھے، پھر وہ جو آپ کی بیوی کا بھائی ہے نا، یہ کہہ کر اس کی بولتی بند ہوئی۔ تب انزش کو احساس ہوا کہ الشبا کا شوہر کوئی اور نہیں بلکہ اسفند یار ہی ہے۔ جیسے ہی انزش کو اس بات کا احساس ہوا، اس کا منہ بند ہو گیا۔ اسفند یار اس سے نظریں چرانے لگا۔ عین اسی وقت الشبا اور فہد بھی واپس آ چکے تھے۔ الٹیاں کر کر کے الشبا کا بی پی لو ہو گیا تھا، اسی لیے اسے ڈرپ لگی تھی۔ الشبا نے جب کچن میں اسفند یار کو دیکھا تو وہیں آ گئی، کہنے لگی یہ میں نے نئی ملازمہ رکھی ہے، آپ آ گئے؟ جلدی سے الشبا نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ اسفند یار چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انزش وہاں کھڑی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا شوہر پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کی بیوی کے بھائی نے ہی اسے پناہ دی ہے، اسی گھر جہاں اسے آنا تھا۔ الشبا جب کمرے میں گئی تو اسفند یار کو بے حد پریشان دیکھا۔ وہ صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ الشبا اس کے پاس آ گئی، کہنے کی کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اسفند یار کہنے لگا ہاں میں ٹھیک ہوں، تم نے اس لڑکی کو کب ملازمت پر رکھا؟ کہنے لگی بس آج ہی رکھا۔ وہ چپ سا ہو گیا، کہنے لگا میرے سر میں درد ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ الشبا نے آج سے پہلے اسفند یار کو کبھی بھی اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ دوسری جانب انزش بھی روئے جا رہی تھی۔ فہد اسے کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ لیکن وہ سیدھا اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ فہد اس کے پیچھے ہی گیا تھا، جاننا چاہتا تھا وہ کیوں رو رہی، ایسا بھی کیا کہہ دیا اسے اسفند نے؟ دل تو اس کا بھی بے چین ہوا تھا، لیکن انزش کیا بتاتی کہ تمہارا پہنوئی میرا شوہر۔ فہد کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کیا اسفند بھائی نے ڈانٹا ہے تمہیں؟ وہ جاننا چاہتا تھا، لیکن انزش کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی، وہ بس روئی جا رہی تھی۔ اس نے رات تک نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی فہد کو کچھ بتایا۔ فہد یہ دیکھ کر پریشان ہوا، کئی بار پوچھ چکا تھا کہ ہوا کیا ہے، لیکن وہ کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی۔ رات کے 1 بجے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی تو فہد بری طرح سے چونکا، کیونکہ گھر پر تو اس وقت کوئی ملازم اور چوکیدار نہیں تھا۔ دروازہ کھٹکانے والا یا تو اسفند تھا یا پھر الشبا، لیکن الشبا ہوتی تو پہلے اس سے فون پر میسج ضرور کرتی، بلکہ وہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہی نہیں، فہد کو فون پر ہی میسج کرتی۔ باہر سے اس نے اسفند یار کی آواز سنی، انزش دروازہ کھولو۔ یہ سن کر فہد کے ہوش اڑے تھے۔ انزش کی بھی آنکھ کھل گئی تھی، وہ بھی گھبرا گئی۔ فہد کہنے لگا تم دروازہ کھولو، میں کہیں چھپ جاتا ہوں، اور پلیز انہیں مت بتانا کہ میں یہاں ہوں، کیونکہ تمہیں تو وہ ملازمہ کی حیثیت سے شاید جانتے ہیں کہ تم کوارٹر میں ہو، لیکن میرا نہیں پتا۔ بہرحال وہ وہاں رکھی پیٹی کے پیچھے چھپ گیا جو کہ سامان سے بھری ہوئی تھی۔ انزش نے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے اسفند یار کھڑا تھا، وہ قدم بڑھا کر اندر آ چکا تھا۔ کہنے لگا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ انزش یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ اگر فہد کو سچ پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچے گا اس کے بارے میں؟ کہنی لیکن مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں شروع سے اس شادی کے خلاف تھا، تم بہت چھوٹی ہو مجھ سے، اور میں نے بابا سے کہا تھا کہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہارے باپ کو زمین کا کوئی مسئلہ تھا۔ بہرحال جو بھی تھا یہ ایک جہالت تھی، ایک جاہلانہ قسم کی رسم تھی۔ میں اپنے باپ کے سامنے کچھ نہیں بول پایا، لیکن میں نے دل سے تمہیں کبھی بیوی تسلیم کیا ہی نہیں۔ یہ ایک زبردستی کا بندھن۔ میں تمہیں صبح ہی تمہارے گاؤں بھیج دوں گا۔ طلاق تو تمہیں دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا باپ میرا جینا حرام کر دے گا۔ البتہ تم میرے نام پر بیٹھ جاؤ گی، تمہیں پیسے کی ضرورت ہوگی میں تمہیں بھجوا دوں گا، لیکن میں الشبا کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے محبت الشبا سے ہے۔ وہ کہیں گی تو میرا کیا قصور ہے؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ مجھے گاؤں میں چھوڑ دیں گے، میں آپ کے نام پر ساری زندگی گزار دوں گی۔ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ اسفند یار کہنے لگا میں کوئی زیادتی نہیں کر رہا، جب میں کبھی آیا تو تمہارا حق ادا کر دوں گا، لیکن فی الحال تو تم میرے بارے میں نہ ہی اس طرح کا کچھ سوچو تو بہتر ہے۔ تمہیں اسٹیشن پر اس لیے چھوڑ کر آیا تھا، پیسے بھی دے کر آیا تھا تاکہ واپسی کی ٹکٹ لو اور واپس چلی جاؤ۔ پتہ نہیں میرے باپ نے کیوں تمہیں میرے گلے کا طوق بنا دیا۔
جب میں تمہیں چاہتا ہی نہیں؟ زبردستی کے رشتے عورت نبھا سکتی ہوگی لیکن مرد نہیں نبھا سکتا۔ اتنی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ دیکھو الشبا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اگر اسے پتا چلا کہ تم میری بیوی اور اس بات کو لے کر الشبا کو کچھ بھی ہوا یا میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو انزش میں کچھ بھی کر جاؤں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سن رہی ہو نا تم میری بات؟ انزش گمسم اسے دیکھ رہی تھی اور ساتھ میں آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تمہارا انتظام میں 2-3 دن میں کر دوں گا، اور خبردار جو تم نے کسی کو بھی کچھ بتایا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کوارٹر سے واپس جا چکا تھا۔ دروازہ ویسے ہی کھلا تھا اور بیٹی کے پیچھے چھپ کر باتیں سننے والے فہد کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ انزش کا شوہر اسی کا بہنوئی ہوگا۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ بیٹی کے پیچھے سے باہر آیا، دروازہ بند کر اپنی چارپائی گھسیٹ کر انزش کی چارپائی کے سامنے رکھ دی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا یہ سب کیا ہے؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی ہمارے گاؤں کے فرسودہ رسومات میں سے ایک رسم یہ بھی جس کی بھینٹ آج میں چڑھ گئی، کیونکہ مرد تو کبھی نہیں برداشت کرتا، وہ کبھی بھی کسی سزا کا حقدار نہیں ہوتا۔ ہر بار ایک لڑکی اور ایک عورت ہی سزا کاٹتی ہے۔ اب مجھے ساری زندگی اس شخص کے نام پر بیٹھنا پڑے گا۔ اگر اسے مجھ سے محبت نہیں تھی تو مجھے کون سا اس سے محبت تھی؟ میں تو پہلی بار اسے تب دیکھا جب میرے باپ نے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا کہ یہ تمہاری امانت ہے، اب تم اسے لے جاؤ، اور وہ مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ رات بھر سگریٹ پیتا رہا، مجھ سے بات تک نہیں کی۔ صبح اپنے باپ سے کہنے لگا کہ بیوی کے ساتھ شہر جا رہا ہوں۔ وہ اپنے ساتھ ٹرین میں بٹھا کر شہر لے آیا اور پھر باہر بینچ پر بٹھا کر کہنے لگا ابھی آتا ہوں، کچھ پیسے دے دیے کہ دیر ہو جائے تو تم گاؤں کی ٹرین پر چڑھ جانا۔ مجھے کیا پتا کون سی ٹرین واپس گاؤں جائے گی یا میرے گاؤں کا کیا نام ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ فہد بھی کچھ بے بس سا ہوا تھا کیونکہ بہن کا معاملہ تھا۔ اگر معاملہ کچھ اور ہوتا تو وہ اسفند یار سے لڑ مر جاتا۔ ایک طرف بہن تھی، اس کا گھر تھا، تو دوسری طرف اس کی محبت، اور دونوں کا حقدار اس وقت اسفند یار تھا۔ فہد اس کے آنسو بھی صاف نہیں کر پایا۔ خود ایک عجیب و غریب قسم کی کشمکش کا شکار ہو کر رہ گیا۔ یہ تو انزش کے ساتھ زیادتی تھی کہ وہ ساری زندگی اسفند یار کے نام پر بیٹھی رہتی۔ اتنا تو وہ بھی جان گیا تھا کہ انزش کے دل میں اسفند یار کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ ان کے بیچ ایسا کوئی تعلق قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ دونوں زبردستی سے ایک دوسرے کے ساتھ باندھے گئے تھے۔ نہ ہی فہد الشبا سے بات کر سکتا تھا، وہ تو رونا دھونا مچا دیتی۔ اور یہ بات بھی سچ تھی کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے ٹینشن اور پریشانی سے دور رکھا جائے، کیونکہ شروع کے مہینے ہیں اور الشبا ویسے ہی بہت کمزور ہے، بچہ ضائع ہونے کا خطرہ بھی تھا۔ فہد تو خود اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا اور انزش روئے جا رہی تھی۔ فہد کہنے لگا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھ سے تمہاری خاطر جو ہوا میں کروں گا۔ انزش کہنے لگی تم کیا کر سکتے ہو صاحب جی؟ تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری اپنی بہن کا گھر خراب ہو جائے گا، مجھے پتا ہے، میرے لیے صرف بربادی رہ گئی اور کچھ نہیں۔ چند دنوں کی مہمان ہوں میں یہاں، پھر چھوٹے چودھری صاحب مجھے واپس گاؤں بھیج دیں گے اور مجھے ان کے نام پر بٹھا دیا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے جس کا شوہر اپنی بیوی کو نہ اپنائے اس کے ساتھ گاؤں والے کیا سلوک کرتے ہیں؟ اسے کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے، وہ کسی کی شادی میں نہیں جا سکتی کیونکہ اسے ٹھکرائی ہوئی عورت کہا جاتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فہد کو اس پر بے تحاشا ترس آ رہا تھا کیونکہ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو ایسی زندگی نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی گزارنے پر مجبور تھی۔ اگلے روز اسفند یار پھر رات کے وقت آیا تھا۔ فہد کو پھر سے چھپنا پڑا۔ انزش نے دروازہ کھولا تو اس نے ہاتھ میں اسے ایک ٹرین کی ٹکٹ دی۔ کہنے لگا کل صبح صبح میرا ڈرائیور تمہیں اسٹیشن پر اتار دے گا، ٹرین میں بیٹھنا اور واپس گاؤں چلی جانا، اور خبردار جو تم نے میرے باپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں نے وہاں شادی کر رکھی ہے، میں تمہاری جان لے لوں گا، سمجھی؟ انزش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ فہد باہر آیا، اس کے ہاتھ سے ٹکٹ پکڑی اور پھاڑ کے پھینک دی۔ انزش نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگی یہ کیوں پھاڑی ہے ٹکٹ؟ کہنے لگا کہیں نہیں جاؤ گی تم، میں خود بات کروں گا اسفند بھائی سے کہ وہ تمہیں طلاق دے دے۔ یہ سن کر انزش نے ایک زوردار تھپڑ فہد کے منہ پر مار۔ کہنے لگی پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم؟ کیا میری زندگی کو جیتے جی جہنم بنانا چاہتے ہو؟ تمہیں پتا ہے طلاق یافتہ عورتوں کا منہ کالا کر دیا جاتا ہے ہمارے گاؤں میں، ان پر پتھر برسائے جاتے ہیں،
میں یہ سب کچھ نہیں برداشت کر سکتی۔ وہ کہنے لگا تم گاؤں جاؤ گی ہی نہیں، میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ کہنے گی کیوں؟ تم کیوں نہیں جانے دو گے؟ کیا لگتے ہو تم میرے؟ وہ کہنے لگا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں انزش، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں محبت بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا جس کی تم حقدار۔ تم کیوں اس طرح کی زندگی گزارو، وہ بھی بنا کسی قصور کے؟ انزش فہد کو حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میں بات کروں گا، میں تمہاری زندگی کو اذیت میں نہیں ڈال سکتا۔ انزش کہنے لگی میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتی، دیکھو میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میرے گھر والے مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تم نہیں جانتے ہمارے گاؤں کے رسم و رواج کو۔ وہ کہنے لگا میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں کسی بھی رسم و رواج کی بھینٹ چڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، بس یہی میرا آخری فیصلہ ہے، اور تم بیچ میں کچھ نہیں بولو گی، آج کے بعد وہ کرو گی جو میں تم سے کہوں گا۔ یہ کہہ کر فہد نے تکیہ اپنا کمبل اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ وہ اسفند یار سے بات کرے گا۔ اگلے ہی روز جب اس نے اسفند سے یہ بات کہی، بلکہ اسے سب کچھ بتا بھی دیا کہ وہ کیسے انزش کو گنڈوں اور بدماشوں سے بچا کر یہاں لایا، اور پچھلے 1 مہینے سے وہ اسی گھر میں رہ رہی ہے اور وہ اسے پسند کرتا ہے، اسے عزت دینا چاہتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسفند کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے گاؤں والے یہ سب کچھ برداشت نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگا آپ انزش کو طلاق دے دیں، باقی میں اس سے نکاح کر کے اسے بہت دور لے جاؤں گا، اگر اس کی عدت بنتی ہے تو وہ عدت وہ کوارٹر میں گزار لے گی، میں دوبارہ آپ لوگوں کی زندگی میں کبھی نہیں آؤں گا، اور اسے بھی بہت دور لے جاؤں گا، گاؤں کے رسم و رواج سے بھی دور اور آپ سے بھی دور۔ لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ زیادتی ہے، وہ ساری زندگی کیوں آپ کے نام پر بیٹھی رہے، اسے بھی جینے کا حق ہے۔ الشبا بھی ساری باتیں سن چکی تھی۔ اسفند یار کو نم آنکھوں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی اگر ہماری بیٹی ہو گئی تو کیا آپ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کریں گے؟ اپنی فرسودہ رسم و رواج کی خاطر اپنی بیٹی کو بھیٹ چڑھا دیں گے؟ اسفند یار کہنے لگا ہرگز بھی نہیں۔ الشبا کہنے لگی تو پھر کسی کی بیٹی کو وہ سزا کیوں دے رہے جیسی سزا آپ اپنی بیٹی کے لیے سن بھی نہیں سکتے؟ اسفند آپ آزاد کر دیں انزش کو، میں جانتی ہوں فہد اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اسفند یار نے انزش کو طلاق دے دی اور کچھ مہینے بعد ہی اس کا نکاح بڑی خاموشی سے فہد سے کروا دیا گیا۔ تب تک فہد ایک الگ کرائے کا مکان لے چکا تھا۔ انزش کو لے کر وہ اپنے گھر آ گیا۔ تمام پریشانیاں وقتی طور پر تو ختم ہو چکی تھیں، اور اسفند یار یہ بھی کہہ رہا تھا کہ تم فکر مت کرو، بس گاؤں کا رخ کبھی نہ کرنا، باقی میں سب سنبھال لوں گا۔ بہرحال شادی کی رات جب وہ کمرے میں آیا تو انزش بے حد گھبرائی اور بدحواس سی تھی، ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ لیکن طلاق کے بعد چند مہینے فہد الشبا کے گھر نہیں آیا تھا، تب انزش کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا ہے، وہ اسے مس کرتی تھی۔ آج وہ سامنے بیٹھا تھا، اس کی خاطر اسے بہت بڑی مصیبت سے نکال بھی چکا تھا، اور آگے بھی اس بات کا دعویدار تھا کہ اسے تکلیف نہیں آنے دے گا۔ جب فہد نے ہاتھ پکڑا تو انزش پوری طرح سے گھبرائی تھی، اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، لیکن وہ مضبوطی سے پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کسی لڑکی سے اتنی محبت بھی ہو سکتی ہے، تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں دعاؤں میں مانگا اور رو رو کر مانگا۔ یہ سن کر انزش اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی شخص اس سے اتنی بھی محبت کر سکتا ہے؟ شاید نہیں، اسی لیے فہد کی محبت کا جواب انزش نے محبت سے ہی دیا تھا۔ وہ اس کے اس چھوٹے سے مکان میں بے حد خوش تھی، کیونکہ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ رات کو وہ دونوں چھت پر بیٹھے ڈھیروں باتیں کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے، کبھی کبھی تو انزش اپنا سر فہد کے کاندھے پر بھی رکھ دیتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنی خوش نصیب بھی ہو سکتی ہوں۔ فہد کہنے لگا خوش نصیب تو میں ہوں کہ مجھے تم جیسی بہت پیاری سی بیوی مل گئی۔ دوسری جانب اسفند یار اور الشبا بھی بہت خوش تھے، کیونکہ ایک بہت پیاری سی شفق ان کی بیٹی ان کی زندگی میں آ چکی تھی۔ گاؤں میں اسفند یار نے یہ کہا تھا کہ میں ایسی گھٹیا رسموں کو نہیں مانتا، اسی لیے میں نے اس لڑکی کو آزاد کر دیا ہے، وہ جہاں بھی ہے اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے، اور آپ لوگوں نے یہ جو فضول رسمیں بنا رکھی، زمین اور خون کے بدلے میں عورتوں کو دوسروں کے نام کر دیتے، یہ غلط ہے۔ گاؤں کا ماحول ٹھیک ہو یا نہیں ہو، البتہ
اسفند اور انزش کی زندگیاں ضرور سکون سے